یہ حضرت عبداللہ بن مبارک جنہیں جد المحدثین کا لقب دیا جاتا ہے، جنہیں محدثین کا امام گردانا جاتا ہے، جو ایک طرف اپنے علم کی تشنگی امام اعظم کے پہلو میں بیٹھ کر بجھاتے ہیں تو دوسری طرف مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے امام مالک کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں، اور آگے جا کر ہزاروں کو جو ہے وہ سیراب فرماتے ہیں۔ آئیے سنیے، جناب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں حج کا موسم ہوتا، یہ سوچ کر کے کہ کتنے اہل علم آئے ہوں گے استفادہ کریں گے، اور کتنے تشنگال علم آئے ہوں گے، علمی مقالہ جات ہوں گے، ان کی پیاس بجھائیں گے۔ حضرت جناب عبداللہ بن مبارک ہر سال حج پہ تشریف لے آتے، آپ اپنے حج کا 1 سال کا سفر نامہ خود بیان کرتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ بن مبارک ابھی طالب علم تھے، پڑھنے کے لیے جاتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے ذات برکات نے اس کیفیت میں کرامتیں یہ عطا فرمائی تھیں۔ ایک دن گھر لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، ماں نے پکار کے کہا غلاموں کو، باندیوں کو ڈھونڈو، میرا عبداللہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ماں کی ممتا بے قرار خود بھی نکل کھڑی ہوئی، جا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کھلے ایک میدان میں جناب حضرت عبداللہ بن مبارک لیٹے ہوئے ہیں، محو استراحت ہے، نیند ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے دور سے دیکھا منظر، کلیجہ منہ کو آ گیا، چیخیں نکل گئیں۔ منظر کیا تھا؟ شیشناگ، بہت بڑا اژدہا شیشناگ پھن پھیلائے جناب حضرت عبداللہ بن مبارک کے چہرے کے سامنے یوں دور سے دکھائی دیا۔ ماں کی چیخیں نکل گئیں، اتنا موذی جانور اور میرا بیٹا معصوم سا۔ باندی آگے بڑھی، قریب جا کر دیکھا، ماں کو ہاتھ کے اشارے سے کہا چیخیں نہ مار، قریب آ کے منظر دیکھ، منظر کیا ہے، منظر دیکھ، منظر کیا ہے۔ یہ ابھی طالب علم ہے محمد عبداللہ بن مبارک۔ جب ماں قریب پہنچی، منظر کیا ملاحظہ کیا، وہ جو شیشناگ دور سے دکھائی دیا تھا نا، اس شیشناگ کے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی تھی، گلے ریحان کی ٹہنی تھی، اور وہ شیشناگ ننھے سے عبداللہ بن مبارک کو ہوا دے رہا تھا، اپنے پھن کے ساتھ ہوا دے رہا تھا۔ یہ زمانہ طالب علم کی کرامات ہے۔ آپ پڑھ گئے، محدثین کے امام بن گئے۔ اللہ اکبر! کریم آقا جان عالم امام الانبیاء کی شریعت کا علم سینے میں سمو لیا، اب اس سینے سے ہزاروں سینوں کو منور کرنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے حج پہ آیا، کچھ دیر قیام کیا، واپس پلٹا، جا رہا تھا کہ برسر سبیل ایک با پردہ برقع پوش خاتون کو میں نے دیکھا، دائیں بائیں نظر دوڑائی، کوئی ہمراہی بھی نہیں، اکیلی ہے، ساتھ سواری بھی نہیں، زیادہ راہ بھی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ خاتون، کہیں یہ بی بی کسی قافلے سے بچھڑ نہ گئی ہو، اور اب معلوم نہیں اسے کہ کہاں جانا ہے، اس لیے راستے پر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ اکبر! جناب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اس کی عورت کے قریب پہنچا، اپنی سواری کو بٹھایا، پاس آیا، آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون، باپردہ خاتون آگے سے بولی سلام قولا من رب الرحیم۔ جناب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھا آپ راستہ گم کر بیٹھی ہیں، کسی قافلے سے بچھڑ گئی ہیں، راستہ کھو چکی ہیں؟ اس عورت نے آگے سے قرآن پڑھا، کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا، قاری قرآن بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے، قرآن فہمی کا بڑا اعلیٰ انداز نصیب تھا، محدثین کے امام بھی تھے۔ آپ نے فرمایا اس نے آیت پڑھی، میں سمجھ گیا، مطلب یہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کون راستے پہ ڈالے۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ بھولی ہوئی ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہاں سے آئی ہو اور کس طرف واپس جانا ہے، کدھر آئی ہو؟ اس عورت نے آگے سے قرآن پڑھا، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ یروشلم سے آئی ہے، بیت المقدس سے آئی ہے، حج کرنے مسجد حرام میں آئی تھی، اب واپس اس نے بیت المقدس میں جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اس عورت سے کہا کتنی راتیں کتنے دن تمہیں یہاں پر ہو گئے تن تنہا یہ وقت گزارتے ہوئے؟ اس عورت نے آگے سے قرآن پڑھا، کہنے لگی ثلاث لیال سویہ۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کو 3 راتیں یہاں پر ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کھاتی پیتی کہاں سے ہو؟ تمہارے پاس کوئی خورد و نوش کی اشیاء نظر نہیں آ رہی، تو شادان کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہارے کھانے کا سامان؟ اس عورت نے قرآن پڑھا ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ میں نے کہا اس عورت سے کہا
تمہارے پاس پانی نہیں ہے، متقی پرہیزگار صوم و صلات کی پابند نظر آتی ہو، وضو کہاں سے کرتی ہو؟ پانی نہیں ہے۔ اس عورت نے قرآن پڑھا، کہنے لگی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو رب فرماتا ہے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ 3 دن سے تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو شادان میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، اگر رغبت ہو، تمہارا دل ہو تو میں کھانا پیش کروں۔ اس عورت نے قرآن پڑھا، کہنے لگی اتم الصیام الی اللیل، روزوں کو رات تک پورا کرو۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ روزے سے ہے، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے میں نے اس عورت سے کہا کہ تم نے سفر کے اندر روزہ رکھا ہے، حالانکہ رمضان نہیں ہے۔ اس عورت نے قرآن پڑھا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تم جو نفلی عبادت بھی کرو گے اللہ تعالیٰ بڑا قدردان جاننے والا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، رمضان بھی ہو، بندہ مسافر ہو تو مسافر کو تو رمضان کے روزوں میں بھی رخصت ہے، رخصت ہے مسافر کو۔ اس عورت نے قرآن پڑھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو تو۔ یہ عورت نے قرآن سنایا۔ آپ فرماتے میں نے اس عورت سے کہا جس طرح میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ویسی گفتگو مجھ سے کیوں نہیں کرتی؟ اس عورت نے پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، مطلب یہ کہ انسان جو بھی منہ سے بولتا ہے اللہ نے فرشتے بٹھائے ہیں، لفظ لفظ لکھ لیتے ہیں، حرف حرف نوٹ کر لیتے ہیں، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ اس لیے کوئی اور گفتگو نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے میں نے اس سے پوچھا تمہارا کس قبیلے سے تعلق ہے، کس خاندان سے تم وابستہ ہو؟ اس عورت نے قرآن پڑھا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، مطلب یہ ایسی چیزوں کا سوال کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں، کوئی فائدہ نہیں تمہارا؟ بے شک سماعت، بصارت اور دل کے معاملات تمام چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ اس عورت کا قرآن کا کتنا مطالعہ ہے۔ میں نے اس سے معافی چاہی، میں نے کہا اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اس عورت نے قرآن پڑھا، کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، تم پر کوئی دوش نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو کہا اگر تم پسند کرو میرے پاس سواری ہے، میں تمہارے بچھڑے قافلے سے تمہیں ملا سکتا ہوں۔ اس عورت نے آگے سے قرآن پڑھا، کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھلائی بھی تم کرو گے، نیکی کرو گے، اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جاننے والا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا بہت خوب، یہ رہی میری سواری، آپ سوار ہو جائیے اور پھر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، میں مہار پکڑ کے کھڑا ہوا تو اس عورت نے اللہ کا قرآن پڑھا، میرا چہرہ سواری کی طرف تھا تو اس عورت نے قرآن پڑھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا کر لیا کریں۔ آپ فرماتے میں نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا، میں نے کہا لو میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، اب اطمینان سے سوار ہو جاؤ۔ اب جب میں نے چہرہ پھیرا، سواری سمجھی کہ میں چلنے لگا ہوں، سواری اٹھ کھڑی ہوئی، اس بزرگ خاتون کی اوڑھنی کجاوے کے ساتھ اٹک گئی جس کی وجہ سے اوڑھنی پھٹ گئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا غلطی میری ہے۔ تو وہ اس عورت نے قرآن پڑھا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی در حقیقت تمہاری اپنے ہاتھوں کی غلطی کی وجہ سے پہنچتی ہے، اللہ بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو کہا کہ ابھی رکیے، میں اس کی ٹانگ باندھتا ہوں، میں اس کا ایک قدم باندھ لیتا ہوں پھر آپ بیٹھیے۔ کہا جب میں نے ٹانگ باندھنا شروع کی تو اس عورت نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے اب میں نے اس کو کہا کہ اب آپ بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جائیے، اب اٹھنے والی نہیں ہے جب تک میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس عورت نے بیٹھتے ہوئے پھر اللہ کا قرآن پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وان الى ربنا لمنقلبون۔ دعا پڑھ کے وہ عورت بیٹھ گئی۔ آپ فرماتے میں نے اس کی ٹانگ کھولی، مہار پکڑی، چل دیا۔ فرماتے میں تیز سے چل رہا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا قافلہ پتہ نہیں کتنا آگے نکل گیا ہوگا، اب تیز چلوں گا تو پہنچاؤں گا۔ میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مدح خوانی کر رہا تھا، اشعار پڑھ رہا تھا میں۔ اس عورت نے اللہ کا قرآن پڑھا، کہنے وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ،
اپنی چال کو درمیانہ کرو، آواز کو دھیما کرو۔ آپ فرماتے کہ میں نے آہستہ آواز میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے، اور اس عورت سے نہیں رہا گیا، اس نے پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مطلب یہ کہ وہ شعر پڑھنے والے اللہ کا قرآن پڑھ لیں، جہاں سے قرآن آسان لگتا ہے اللہ کا قرآن پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بی بی تیرے جیسا ہر کوئی تو قاری تھوڑا ملتا ہے، تیرے جیسی صفات ہر بندے میں تو تھوڑا رکھی ہوتی ہے۔ اس عورت نے پھر آگے سے قرآن پڑھا، کہنے لگی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے ہی قرآن سے نصیحت پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب میں چلتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے؟ اس عورت نے پھر آگے سے قرآن پڑھا، کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تمہیں ناگوار گزریں۔ آپ نے کہا کہ میری توبہ جی، میں چپ کر کے چل دیا۔ اب مجھے ایک قافلہ دکھائی دیا اور آس بنی کہ شاید یہ قافلہ بیت المقدس کا قافلہ ہے، چونکہ اسی راہ پہ ملا تھا۔ اب میں نے اس عورت سے کہا کہ قافلہ تو نظر آیا ہے، تو نہیں معلوم کہ آپ کا کون سا رشتہ دار اس میں ہے، کیا آپ کے بیٹے آپ کی اولاد ہے؟ اس عورت نے پھر آگے اللہ کا قرآن پڑھا، کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کا حسن ہے، مطلب یہ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تیرے بیٹوں کی اتنے بڑے قافلے میں حیثیت کیا ہے؟ اس عورت نے پھر آگے سے اللہ کا قرآن پڑھا، کہنے لگی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس سے ان ستاروں سے وہ نشانات علامات پاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ فرماتے اس نے آیت پڑھی، میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹوں کی حیثیت اس قافلے میں قائدین والی ہے، وہ قائد ہیں اس قافلے کے۔ آپ فرماتے کہ میں قافلے کے قریب پہنچ گیا، جا کے سواری بٹھا دی۔ اب میں نے سوچا کہ اب تو بی بی کو بولنا ہی پڑے گا نا، اب تو بی بی کلام کرے گی نا۔ میں نے کہا بی بی اگر مجھ پہ رحم کرو تو مجھے اپنے بیٹوں کے نام ہی بتا دو تاکہ اتنے بڑے لوگوں میں آپ کے بیٹوں کو تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہو۔ اس بی بی نے پھر اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ آپ فرماتے میں سمجھ گئے اس کے تین بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ آپ فرما اس نے بتایا کیسے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ آپ سمجھ گئے کہ اس کے تین بیٹے۔ اب میں آیا، قافلے والوں کو پکارا یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ أَيْنَ أَنْتُمْ، میں نے پکار کر کہا اے ابراہیم اے موسیٰ یحییٰ تم کہاں ہو؟ کہا ایک خیمے میں سے تین اشخاص برآمد ہوئے، تین لوگ نکلے اور میرے پاس آ کر رکے۔ ایک ان میں سے پکار کے کہنے لگا انا ابراہیم وہذا اخی موسیٰ وہذا یحییٰ، میں ابراہیم ہوں، یہ میرا بھائی موسیٰ ہے اور یہ رہا یحییٰ۔ من انت ایھا الرجل، من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا ابن مبارک، میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ اچھا تو کیا کام ہے؟ کہتے میں نے اپنی سواری کی طرف اشارہ کیا تو کجاوے پر اپنی بوڑھی ماں کی وہ اوڑھنی سے پہچان گئے۔ تینوں بیٹے دوڑ کر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں کے قدموں کو بوسہ دیا، عزت سے اتارا، خیمے میں لے آئے اور مجھے کہا کہ اے ہمارے محسن، ہم یہ آپ کی نیکی کبھی فراموش نہیں کریں گے، آپ بھی تشریف لائیے۔ مجھے بھی عزت کے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے۔ اب جب خیمے میں جا کے بیٹھے، بی بی نے بیٹھتے پھر قرآن پڑھ دیا، پھر قرآن پڑھا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَارَكِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، سورہ کہف۔ کہنے لگی کہ اپنے میں سے کسی کو پیسے دے کے قریبی شہر میں بھیجو تاکہ وہ غور و خوض کرے کہ اچھا کھانا، عمدہ کھانا کہاں سے ملتا ہے، وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آئے۔ وہ تینوں میں سے ایک گیا، جا کر کھانا لے آیا۔ اب جب کھانا سامنے رکھا نا، اس عورت نے پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی کلوا واشربوا حنیئا بما اسلمتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو، یہ بدلہ ہے اس نیکی کا جو تم نے گزشتہ ایام میں کی ہے۔ آپ فرماتے، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، میں نے کہا یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ تم خوش نصیب اس عورت کے بیٹے ہو اور یہ تمہاری امی ہیں، لیکن جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہیں بتاتے کہ اس عورت کی حقیقت کیا ہے، تب تک میں تمہارے دسترخوان سے ایک لقمہ بھی نہیں چنوں گا۔ بیٹے بول کے کہنے لگے جناب عبداللہ بن مبارک، یہ ہماری پیاری ماں ہے،
پیاری ہماں ہے، اور رہا ان کی کیفیت کے متعلق سوال کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کہنے لگے 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے ہماری امی نے اپنی زبان سے کبھی دنیاوی کلمہ نہیں بولا، جب بھی پڑھا اللہ کا قرآن ہی پڑھا۔ جب بھی پڑھا اللہ کا قرآن ہی پڑھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اسلام ہے، یہ بناتے اسلام ہے، یہ اسلام کی بیٹیوں کی داستان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 40 برس تک اس یحییٰ نے اپنی زبان سے دنیاوی گفتگو نہیں کی، ایک کلمہ بھی دنیاوی گفتگو کا نہیں بولا۔ بیٹے بول کے کہنے لگے 40 برس ہو گئے ہماری امی جب بھی پڑھتی ہے قرآن پڑھتی ہے، امی کی برکت سے ہمیں بھی قرآن کی اتنی سمجھ آ گئی ہے، امی کو جو چیز چاہیے ہو، جو امی نے کہنا ہو، جو امی نے لینا ہو، جو امی نے دینا ہو، امی نے رکنا ہو، امی نے جانا ہو، امی رب کا قرآن پڑھتی ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے کہ اب تک تیری امی نے قرآن پڑھا ہے، اب پھر قرآن کی ایک آیت تو میں بھی پڑھتا ہوں نا، قاری تو میں بھی ہوں۔ کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہے ہی بہت بڑے فضل والا۔